ہو گیا جی. آج کے لیے جو ریسیٹیشن کرنی ہے وہ انشاءاللہ محمد اور زینب نے کرنی ہے. تو زینب پہلے آپ کر لیں، پھر محمد آپ کریں گے، پھر احمد ہمیں دعا پڑھائیں گے. جی زینب، آر یو ریڈی؟ جی محمد آپ کر لیں، مجھے زینب کی آواز نہیں آ رہی. زینب اب آ رہی ہے آپ کی آواز، بولیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. May I recite now? ہیلو سسٹر سارا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی مائک پتہ نہیں بار بار میوٹ ہو جاتا ہے. میں محمد کا ویٹ کر رہی تھی کہ محمد جو ہے وہ ریسائٹ کرے. جی محمد unmute. I Yes. cannot see the screen. It's just something that you have to recite on your own. Any surah, you have to recite um, any surah. You can recite Surah Fatiha. Okay. I've read a few surahs. Okay. So it's Surah 13. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بارک اللہ. جی احمد اب آپ نے دعا پڑھانی ہے ہم سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. جی احمد آپ پڑھیں گے دعا؟ کون سی؟ یہ اسکرین پہ جو سامنے نظر آ رہی ہے. یہ نہیں آ رہی. اوکے میرے خیال سے میں نے اسٹاپ شیئر کیا تھا، ایک دفعہ میں دوبارہ شیئر کرتی ہوں. جی پڑھیں گے احمد آپ؟
Allahumma maj'al amali Allahumma ja'al amali kullahu khalisan kullahu kullahu salihan wajhika wajhika नहीं वजअलहु आपने मिस कर दिया वजअलहु waj'alhu liwajhika लिवजहिका khalisan खालिसा wala خالص ولا تجعل ولا تجعل ولا تجعل لأحد لأحد فيه شيئا فيه شيئا بارک اللہ ویری گڈ عبداللہ and احمد جی اب سب لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے جی everybody can see this جی اچھا اب میں تھوڑا سا اس دعا کو پڑھتے وقت نا آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی اور آئندہ انشاءاللہ جب ہم دعا پڑھیں گے نا تو ہم ان باتوں کا خیال بھی رکھیں گے اور نیکسٹ ٹائم سے کیونکہ میں نے پہلے سے اس بات کو اناؤنس نہیں کیا ہوا تھا پر نیکسٹ ٹائم سے جب دعا ہوگی پہلی دفعہ میں تو سسٹر میمونہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گی ایک دفعہ اور پھر وہ جو بچہ جس کی باری ہوگی وہ پڑھائے گا ٹھیک ہے چلے اب ہم پڑھتے ہیں اس کو اللہم اجعل عملی کلہ صالحا یہاں جب آپ صالحہ پہ سٹاپ کریں گے تو کیا کریں گے آپ نے اس کو صالحا نہیں پڑھنا آپ نے اس پہ اینڈ کرنا ہے آپ نے کہنا ہے صالحہ ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہے اللہم اے اللہ اجعل بنا دے عملی میرے عمل کو کلہ سارے کے سارے کو صالحہ نیک صالح وجعلہ اور بنا دے اس کو لیوجہکا اپنے چہرے کے لیے خالصا جب ہم خالصا پہ سٹاپ کریں گے تو ہم خالصاً کہیں گے کہ خالصا کیا کہیں گے ویری گڈ ویری گڈ اور ہم خالصہ کہیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خالصہ سنسیئرلی صرف خالص آپ کے چہرے کے لیے وَلَا تَجْعَلْ اور نہ بنا اس میں لِأَحَدٍ اس کو ہم نے ہا کو احا نہیں پڑھنا احدن کہنا ہے ہا ون کاؤنٹ لِأَحَدٍ کسی ایک کے لیے فیہی اس میں شیئا کچھ بھی ٹھیک ہے اور شیئن بھی ہم نے ان پہ نہیں کہنا شیئا کہنا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر احمد جی ہم لوگوں نے الحمدللہ لاسٹ ٹائم بات کی تھی نیت کے اوپر کہ وہ سیڈز کی طرح ہوتی ہے اور اس کی جو ٹری ہوتی ہے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اس کے ٹری کی طرح ہوتے ہیں اور ہم نے اس پہ بھی بات کر لی تھی کہ انٹینشنز کہاں ہوتی ہیں انٹینشنز آپ انٹینشن کرتے ہیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے تو وہ نظر آ رہی ہوتی کسی کو کہ آپ نے وہ تو ایکشن نظر آتا ہے آپ نے دل میں انٹینشن کی کہ میں نے وہ تو وضو کرنا ہے جا کے وہ نظر آ رہی ہوتی کسی کو نہیں صرف کس کو پتا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے اور کس کو پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے اور جو آپ ایکشن کرتے ہیں جو ایکشن آپ کر رہے ہیں اگر آپ ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں جیسے واش روم میں نہیں ہے مسجد کے باہر والی جو جگہ ہوتی ہے وضو کی جگہ ہوتی ہے جہاں باقی لوگ بھی پیر میں کرتے وہ آپ کا ایکشن دیکھ سکتے ہیں یس تو ان کے ایکشن سے پتہ چل جاتا ہے نا آپ کے کہ اچھا آپ نے وضو کا انٹینڈ کیا تھا تبھی تو آپ ایکشن کر رہے ہیں وضو کا منہ ہاتھ دھونے میں اور وضو کرنے میں فرق ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایکشن جو تھے وہ سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اب ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پڑھیں گے ایک حدیث کے اندر جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس کو غور سے سمجھیں عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم اچھا
اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھتا آپ کی صورتوں کو اور آپ کے مال کو، آپ کی سٹیٹس کتنا ہے، آپ کے پاس کتنی ویلتھ ہے، یا آپ کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے؟ آپ کے اعمال. اعمال کو اور آپ کے دل کو. تو ابھی ہم نے کیا دیکھا تھا کہ دل جو ہے، دل کے اندر کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے دل کے اندر؟ دل کے اندر ہماری انٹینشنز ہوتی ہے نا، اور جو ساری ہماری فیلنگز ہوتی ہیں کسی کے لیے بھی، وہ ساری ہماری کس میں ہوتی ہیں؟ دل کے اندر ہوتی ہیں نا. تو اور پھر جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے ایکچولی کیا نیت کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم نے اپنے دل میں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ٹوٹل فوکس کیا ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے ایکشنز میں وہ جو نالج ہم حاصل کر رہے ہیں وہ سارا ہمارے ایکشنز کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے، ہم جو چیزیں بھی سیکھیں ان کو ہم لوگ ان پہ ایکٹ اپون کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، چلیں سسٹر میمونہ آپ یہ دعا پڑھا دیں گی بچوں کو پلیز. سسٹر میمونہ ہے تو منیحہ آپ پڑھانا چاہتی ہو؟ اللہم انی اللہم انی اسألوک أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا طیبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. اوکے، اچھا اب کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے اللہم انی اسألو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ مجھے پتہ ہے ہاں جی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہم انی اسألو کا؟ کہ میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوشچن نہیں کرتا ہوں. مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جیسے سوالی جو ہوتا ہے نا وہ بیگر کو بھی کہتے ہیں ریکویسٹ ہے. کہ یس ایگزیکٹلی ریکویسٹ کرتا ہوں. ویری گڈ. اچھا، علم نافع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسا علم؟ سب کو اردو میں پتہ ہے نا، نفع کیا ہوتا ہے؟ بینیفٹ. ہاں جی بتائیں. اچھا علم یس، جو بینیفٹ کرے. وہ علم جو بینیفٹ نہیں کرتا اس کا ہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں نا. مطلب جو آپ کو، اگر آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے پر آپ ان پہ کوئی ایکٹ اپون نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے اچھی سی نماز کیسے پڑھتے ہیں، اچھا سا روزہ کیسے رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پر آپ اس پہ ایکٹ اپون نہیں کرتے، تو پھر وہ علم آپ کو فائدہ دے رہا ہے؟ نہیں. اس دعا کو ہم اس لیے غور سے مانگیں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، ہمیں بینیفیشل نالج دے دے اللہ تعالیٰ، ورزقا طیبا، اور پاک طیب روزی دے دے، ایسا رزق دے دے جو پاک ہو، اور وہ عملا متقبلا، اور ایسا عمل جو قبول ہو. کس کو یاد ہے کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی سورہ کہف کے اینڈ میں کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ گریٹسٹ لوزرز ہوں گے؟ وہ کیوں لوزرز ہوں گے؟ کسی کو یاد ہے وہ کیوں لوزرز ہوں گے؟ کیونکہ وہ لوگ میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کرتی ہوں کہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اور کیسے ایکشنز کریں گے جو کہ ان کو کیسے لگیں گے کہ وہ بڑے اچھے ایکشنز ہیں، پر اصل میں وہ اچھے ایکشنز ہوں گے نہیں، وہ اپنے آپ کی سنیں گے. ایگزیکٹلی وہ اپنے دل کی سنیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہوں گے. تو ہم نے جب ایکشنز کوئی کرنے ہوتے ہیں نا، اب ہم نے اگزامپل بھی میں نے آپ کو کیا دی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی اور اس ٹائم پہ پڑھنی ہے، پر آپ کہیں کہ اچھا صبح تو میں ذرا فریش ہوتا ہوں تو چلو یہ چھوٹی نماز، ظہر کے ٹائم میں تھک جاتا ہوں تو ایسا کروں گا کہ میں نا اس ٹائم پہ مغرب والی رکھتے پڑھ لوں گا اور مغرب کے ٹائم پہ میں ظہر والی پڑھ لوں گا. تو ایسے پاسبل ہے نہیں. کہ ہم نمازیں تو 5 پڑھیں پر ہم اپنے حساب سے چیزیں کر لیں؟ نہیں کر سکتے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگوں سے روزہ اتنا لمبا نہیں رکھا جاتا، تو جس طرح سے باقی لوگ فاسٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز سے فاسٹ کر لیتے ہیں، ہم ایسے فاسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم خود سے چیزیں ڈیزائن نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہمیں ثواب گڈ پوائنٹس کس پہ ملیں گے؟
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کرنے کو ویسے کرنے پہ. ہم خود سے ڈیزائن کریں گے تو پھر ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو ثواب بھی چاہیے نا, کیونکہ اس ثواب کی بیس پہ ہم نے کہاں جانا ہے انشاءاللہ جنت. جنت میں. جی اب ہم ریکیپ کوسچنز کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم آج کی چیزیں سٹارٹ کریں گے. جی لیٹس سی وائی از اٹ کہ ہماری اسکرین جو ہے چیزیں سٹک ہو رہی ہیں. ایک دفعہ میں سٹاپ شیئر کر کے دوبارہ شیئر کرتی ہوں. لیٹس سی اب آپ لوگ مجھے بتائیے گا, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو اس پہ ڈیٹا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو آ رہا ہے اب ڈیٹا نظر؟ Yes. جی اب ہم لوگ سمری آف لاسٹ سیشن اس طرح سے کریں گے کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ پروفٹ یحییٰ کون تھے. ابراہیم ہے ادھر؟ اوکے وی ٹیک دا نیکسٹ. ایمان آپ بتائیں گی what did we learn from Prophet Zakaria? Anything that you learned? One thing. لرن کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو بچہ مل گیا تھا اینڈ پہ. ماشاء اللہ, ویری گڈ لرننگ پوائنٹ. جی منیہا یو ول ٹیل می who was مریم علیہ السلام. منیہا اینی تھنگ جو آپ کو ان کے بارے میں پتا وہ کون تھی, بس ایک سمپل آنسر دے دیں. وہ کس کی مدر تھی؟ حضرت موسیٰ کی, حضرت عیسیٰ کی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کس کی مدر تھی حضرت مریم؟ مجھے پتا ہے. مجھے پتا ہے. ہاں جی, کیونکہ اصل میں منیہا نے لاسٹ ٹائم اٹینڈ نہیں کیا تھا, تو پہلے ہم ایسا کرتے ہیں, اس کو ہم اینڈ میں لے لیتے ہیں. عبداللہ آپ اپنا کوشچن آنسر کر, نہیں مریم دعا ہم نے دیکھی تھی کہ 3 طرح سے آنسر ہوتی ہے. مریم ہے ہمارے ساتھ؟ اگر مریم نہیں ہے تو حفصہ آپ یہ آنسر کر دیں کہ دعا جو ہے وہ 3 طرح سے آنسر ہوتی ہے, تو کون سے طریقے سے بھی آنسر ہو سکتی ہے کہ اگر ہم دعا کریں تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ یہی کوشچن جو ہے عبداللہ سے. عبداللہ آپ کوئی ایک بتا دیں اس میں سے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کن 3 پاسبل ویز میں آنسر کرتے ہیں؟ ایک وہ آپ وہ مانی جاتی ہے, دوسری اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو چیز مل جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جائے, پھر آپ اس کا شکر کر سکتے ہیں. بالکل, ویری گڈ. اور محمد ایک اور کون سا وے تھا کہ وہ ابھی ایکسپٹ تو نہیں ہوتی پر کیا ہو جاتا ہے اس کی جگہ؟ It will be saved for the hereafter. ویری گڈ ماشاء اللہ. اور تھرڈ پوائنٹ کون بتائے گا؟ حفصہ آپ بتا سکتی تھرڈ پوائنٹ؟ اچھا تھرڈ پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی ایول چیز جو ہمارے ساتھ ہونے لگی تھی وہ اوورٹ ہو جائے گی اگر ہم دعائیں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, مجھے ایک اور ہے کہ اگر ہماری ادھر نہیں قبول ہوئی تو وہ جنت میں جا کے ساری کلیکٹ ہو رہی ہے, لیکن جب ہم جنت جائیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ساری ہماری ادھر کلیکٹ ہوئی, ہماری ساری چیزیں ادھر کلیکٹ ہوئی. ہاں ماشاء اللہ, ویری گڈ پوائنٹ. اس کا مطلب عبداللہ نے اتنے غور سے سنا تھا کہ عبداللہ کو یہ بات پتا تھی. ویری گڈ. جی حاجرہ اب آپ بتائیں کہ کون سے پروفٹ جو تھے انہوں نے میراکلسلی ایز این انفنٹ بات کی تھی لوگوں سے؟ ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا انی عبداللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, اور وہ اپنی ماما کی گود میں تھے اس وقت, بیبی تھے وہ. کون سے پروفٹ تھے وہ؟ حضرت مریم کے جو بیٹے ہوئے تھے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ جو ہیں انہوں نے ایز اے بیبی بات کی تھی. جی جو کوشچن ہمارا رہ گیا تھا کہ who was مریم, who will tell me this, کون بتائے گا؟ مریم. جی مریم آپ بتائیں, who was مریم؟ حضرت عیسیٰ کے بیٹے, حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی ماما.
वेरी गुड, बारकल्ला जी। और हफ्सा, आप ये आंसर करना चाहती हैं, हु वाज प्रॉफिट याह्या अलैहिस्सलाम? हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वेरी गुड। और उनके बारे में स्पेशल बात क्या थी? कि क्या स्पेशल बात थी? कि उनके अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज अल्लाह ताला ने दी थी, और जी स्पेशल दुआ की थी उनके फादर ने उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको एक नेक और अच्छा बच्चा दे दे अल्लाह ताला उनको, ठीक है। जी अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को स्लाइड पे पिक्चर नजर आ रही है या नहीं? जी आ रही है। जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बतानी है कि आज जो हम चीज़ें कवर करेंगे ना, उसके अंदर हम हज़रत इब्राहीम की डायलॉग के बारे में बात करेंगे, जो कि उन्होंने अपने फादर से उनसे कैसे बात की थी, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने जब वो अपने फादर को दावा दे रहे थे, दावा का मतलब होता है उनको अच्छी बात बता रहे थे, अल्लाह ताला की बात बता रहे थे, तो उनकी लैंग्वेज क्या थी? उन्होंने अपने फादर को कहा या अबती, ओ माय डियर फादर। हालांकि उनके फादर क्या थे, उनके फादर का क्या प्रोफेशन था? डज एनीबॉडी नो कि वो क्या करते थे? बुत बनाते थे। यस, वो बुत बनाते थे। और हज़रत इब्राहीम जो हैं, उनको उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाह ताला मुझे हक बात पता चल जाए। और ये सारी चीज़ें हमने सूरह अल इनाम के अंदर कवर भी की थी। और जब हमने हज़रत इब्राहीम के ऊपर थोड़ी डिस्कशन की थी बड़ी ईद से पहले, तो उसमें हमारी सारी बातें रिव्यू हुई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उनके फादर जो थे वो उनके ऊपर बड़े एंग्री थे कि वो जो हैं वो सारे लोगों की तरह आइडल वर्शिप नहीं कर रहे, और फिर भी वो अपने फादर से कैसे बात कर रहे थे? एक्सट्रीमली नाइसली। कैसे? या अबती, ओ माय डियर फादर। तो कितनी रिस्पेक्टफुल थे वो। इससे हम क्या चीज सीखते हैं? इससे हम क्या चीज सीखते हमें हैं? रिस्पेक्ट इससे आपको करनी चाहिए। वेरी गुड। एक तो हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और दूसरी बात है कि जब आप किसी को अच्छी बात बताते हैं तो उसको ये नहीं कहते ओए मुझे ज्यादा बात पता है मैं बता रहा हूँ आपको, या इस तरह बात करनी चाहिए, या अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। चाहे वो बिल्कुल गलत कर रहा हो कोई काम, उससे बुरे तरीके से बात करनी चाहिए या अच्छे तरीके से? अच्छे तरीके से। और पता है इससे क्या इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? कि जब हम कोई गलत तरीके से बात करते हैं किसी से, बेशक आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं किसी को, जैसे आपने 100 टाइम्स बता रहे हैं और उसको कह रहे हैं आप नमाज पढ़ो, या पर उसका अफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है आपकी मीन तरीके से बात करने से। ऐसा होता है ना? जी और आपको पता है एक दफा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि एक दफा क्या हुआ कि एक कंपेनियन थे, उन्होंने कोई गलत चीज की थी, ठीक है। तो उनको ना कुछ लोगों ने कहा कि आपने बहुत बुरा किया, और उनको गालियां देना शुरू कर दी, बुरी बुरी बात कर्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जो हैं इस तरह से क्रिटिसाइज करके, उनको सही बात बताने के बजाय इस तरह से क्रिटिसाइज करके, आप पता है क्या कर रहे हैं? आप शैतान को हेल्प कर रहे हैं अपने ब्रदर के अगेंस्ट। किसी को समझ आ रही क्यों? जब कोई गलत काम कर रहा हो उसको हम ना रोकें, पर हम उसको रोकेंगे सही, पर हम उसको बुरी बातें नहीं कहेंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, जब कभी हम किसी को कहते हैं ना ओहो आप तो कभी नमाज नहीं पढ़ते, ओहो आपने तो कभी ये चीज अच्छी नहीं की, तो पता है क्या होता है? वो थोड़ा सा ज्यादा ईगो में आ जाता है, और शैतान उसको कहता है इसकी बात बिल्कुल मत लिसन करना। तो आपकी बैड वे जो है, वो शैतान को एक्चुअली हेल्प कर देता है उस बंदे को उस चीज के ऊपर स्टबन होने में। तो आप ऐसा करना चाहते हैं? नहीं। नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आए ना कि आपने कोई अच्छी बात किसी अपने छोटे बहन भाई को बताई थी, अपने फ्रेंड को बताई थी, और वो उस पर एक्ट अपॉन नहीं करे, तो आपने कोशिश करनी है कि याद रखें इस बात को कि हमने तो अच्छी बात बतानी है। अब अल्लाह ताला चाहेंगे तो वो उस पर एक्ट अपॉन कर लेंगे, पर अगर हम उनको बुरी बातें कहेंगे तो हम एक्चुअली शैतान के साथ हेल्प कर रहे होंगे कि अच्छा हाँ आप वो उसी चीज पे रहें, और वो कहे ओके आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। तो आपने अगर किसी को अच्छी बात बतानी है तो उसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना है, ठीक है। और जब उनके फादर ने उनको कहा कि हम आप लोग आपके साथ आपको इसकी पनिशमेंट करेंगे, या फिर आप इस जगह से चले जाओ और सारा कुछ, तो उन्होंने उस जगह से जब वो चले गए तो उससे पहले उन्होंने क्या कहा? सलामुन अलैका,
مطلب جب کبھی آپ کسی کانفلکٹ میں ہوں یا پریشان مطلب اس طرح کی سچویشن میں جائیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ بری بری باتیں کر کے وہاں سے چلے جائیں. ان کو پیس کا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے فادر کے لیے کہا بھی تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بڑی دعا کروں گا, پر پھر انہوں نے دعا کرنا بعد میں چھوڑ دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. جنہیں ریجیکٹ کر دیا اور وہ اسی طرح ڈائی ہو جائے نا تو پھر آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. اور اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ نا حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے ان کے فادر کو چھوڑ کے, اور ان کے پاس ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے ان کی وائف حضرت سارہ کے اور حضرت لوط جو ان کے کزن تھے, اور کوئی بھی بلیو نہیں کیا تھا. پر انہوں نے وہ اتنے نائس تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سنسیئر تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ریوارڈ دیا. ان کا بیٹا ہوا اسحاق. پہلے ابراہیم کے بیٹے کون سے تھے؟ اسماعیل, اور ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے تھے. پھر اینڈ میں کون سے پروفٹ آئے حضرت اسماعیل کی اس میں سے آفسپرنگز میں سے اینڈ میں سب سے لاسٹ پروفٹ؟ میں بتاؤں جی جی بالکل بتائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ان کے دوسرے بیٹے تھے جو حضرت سارہ کے بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت اسحاق. اور ان کے بعد کیا ان کے سن کا نام کیا تھا؟ یعقوب. اور یعقوب کے بیٹے کون تھے؟ یوسف. اور یوسف. اس لائن میں تو بہت سارے پروفٹس آئے, بہت سارے پروفٹس آئے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابراہیم کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء. تو اب ہمیں ان کی لائف سے کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتا ہے؟ He grants the best. اس وقت وہ صرف اکیلے تھے. ان کے فادر جن کو وہ اتنا پیار سے یا بتی کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ آپ آئیڈل ورشپ نہیں کر رہے, آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا. اور اب وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز کا سٹیٹس دیا؟ ابو الانبیاء, مطلب فادر آف دا پروفٹس. تو اتنا بڑا سٹیٹس کیسے مل گیا؟ اور ان کے لیے ایک اور نام بھی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دا فرینڈ آف اللہ. کون بتائے گا مجھے؟ حضرت ابراہیم کے لیے ایک اور نام بھی ہے نا, جیسے حضرت موسیٰ کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتے تھے, تو حضرت ابراہیم کا ٹائٹل کیا ہے؟ خلیل اللہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلوز فرینڈ ہیں. ٹھیک. Excuse me if I say this, but the people tried to throw Ibrahim alayhi salam in a huge fire. And I know Yes. the dua he said. MashaAllah. Can you share it with us? Hasbunallah wa ni'mal wakeel. I don't know exactly if it's that, but a few more prophets that only Ibrahim alayhi salam read that dua. Yes, he read this dua, but after that we are told as Muslims that you're supposed to say that, and our Prophet also said that at the time of a war, but he also reminded the Muslims کہ جب ان کو جب ان کو اس فائر کے اندر جو انہوں نے بلڈ کی تھی اس کے اندر ڈالا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. کارساز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے کوئی چیز کرے, he is the one, اس کے اندر جو وکیل لفظ ہے نا یہ توکل سے ہے, that he is the one upon whom I rely, کہ ان کی ریلائنس بہت اسٹرانگ تھی. اچھا, اب ہم جس پہ تھوڑی سی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ اب یہ تو سارے پروفٹس کی بات ہوگی نا شروع سے, ابھی آپ لوگوں نے ریکیپ میں بھی دیکھا تھا. we started with, میرے ساتھ ریوائز کریں. سب سے پہلے کون دعا کر رہے تھے؟ حضرت زکریا. انہوں نے دعا کی تھی کہ ان کو ایک بیٹا دے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ بھی پروفٹ بنے. وہ کون سے بیٹے تھے؟ حضرت یحییٰ. اور پھر حضرت مریم کی بات ہوئی تھی. حضرت مریم کے بیٹے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ. اس کے بعد ہم نے بات کی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کے کون بیٹے تھے؟ اسماعیل, اسحاق, اور اسحاق کے آگے یعقوب اور یوسف. تو یہ سارے لوگ کون تھے؟ اچھے لوگ تھے نا سارے لوگ, یہ پائس لوگ تھے, کچھ پروفٹس تھے,
حضرت مریم تو پروفٹ نہیں تھی پر وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اسپیشل اور ڈیووٹیڈ بندی تھی. تو یہ سارے لوگ بہت اچھے تھے. پر اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ آئے جو کہ ایسے سکسیسرز آئے جنہوں نے اپنی کس چیز کو نیگلیکٹ کیا؟ پریئر کو. اور انہوں نے اپنے ڈیزائرز کو پرسیو کیا. تو پھر کیا ہوا؟ آیت جو ہے آیت نمبر 59 ہے سورہ مریم کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. But there came after them successors who neglected the prayer and pursued their desires, so they are going to meet evil. جب اس کے اندر انہیں کیا بتایا کہ اس کے بعد یہ تو اچھے اچھے سارے سکسیسر تھے نا، ایک کے بعد ایک پروفٹ آ رہے، ایک کے بعد ایک پروفٹ آ رہے. اس کے بعد کچھ ایسے سکسیسرز آئے جنہوں نے کیا کیا؟ نمبر 1 انہوں نے کیا چیز نیگلیکٹ کی تھی؟ کیا چیز نیگلیکٹ کی تھی انہوں نے؟ If I say so, some people lied that they were prophets. Yes, it is true, but the thing is that right now we are focusing on this thing that from these prophets there came people who neglected something. Can you answer that for me? Could have neglected prayer. Yes. اور They انہوں- always neglected prayer. Yes, very good محمد. اور دوسرا پوائنٹ مجھے کوئی اور بچہ بتائے گا کہ انہوں نے کس چیز کو فالو کیا تھا؟ اپنے لسٹ کو. یس، اپنے لسٹ کو، جو پھر ان کا جیسے ایگزیکٹلی شروع میں عبداللہ نے بتایا تھا کہ وہ بس جو ان کا دل کر رہا تھا وہ فالو کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے جو چیزیں کرنی ہے وہ ہم کرتے ہیں، جن چیزوں سے کہا ہے کہ رک جانا ہے ان چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی صلاح کو نیگلیکٹ کیا اور اس چیز کو فالو کیا جس سے ان کا دل کرتا تھا، اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا. تو پھر وہ شورلی کہاں ڈالے جائیں گے؟ غی میں. غی جو ہے وہ جہنم کا ایک پارٹ ہے، اور ان کو ان کے ایول کا بدلہ کیسا ہوتا ہے آخرت میں؟ جو غلط کام کریں گے، جن کے زیادہ بری بیڈ ڈیڈز ہوں گی، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے نہ کرے. پر امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ انہوں نے صلاح کو چھوڑ دیا. اور ایک اور صورت ہے، اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہاں تک رکھتے ہیں اس کو کہ اس چیز کو فالو کرو جو کہ کتاب میں ہے. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن میں ہے. اور پھر کیا ہمیں ایک ایکشن بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا چیز قائم کرنی ہے؟ نماز. اچھا، اب یہاں سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے ان الصلاۃ ینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو امورل کام ہوتے ہیں اور ایول ڈیڈز ہوتے ہیں اس سے ہمیں کیا چیز پروٹیکٹ کرتی ہے؟ کیا چیز پروٹیکٹ کرتی ہے؟ ہماری صلاۃ پروٹیکٹ کرتی ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، او ہو ہم یہ کچھ غلطیاں بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی ہم غلطیاں کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ وضو کرتے ہیں ایگزیکٹلی گناہ چلے جاتے ہیں پھر. جی، اور جب آپ کلی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ منہ والے ہوتے ہیں، زبان والے ہوتے ہیں. یس، اور جو کانوں میں انگلی پھیرتے جو سنی ہوتی ہیں چیزیں، سارا کچھ آپ کے گناہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے کچھ گناہ ہوتے ہیں ان کے جیسے ایک چھوٹی سی ٹوٹ بیگ نہیں ہوتا جیسے گٹھڑی کہتے ہیں اردو میں، ویسے آپ کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ جب اچھے سے رکوع کرتے ہیں، اچھے سے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ پیور ہو جائیں گے نا. ہاں جی، کیونکہ وہ آپ کے کندھے سے پھر گر جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور کس کو یہ پتا ہے کہ ایک دفعہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا تھا
کہ ایک ٹری کی اس پہ سے پتوں کو شیک کر کے کچھ بتایا تھا. کسی کو پتہ ہے یہ والی حدیث؟ Yes. ہاں جی احمد آپ بتائیں. ہلایا تھا تو پتے گرے تھے ڈرائی. پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب کوئی نماز پڑھتا رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے کیا چیز فال آف ہو جاتی؟ ہاں جی بتائیں. جی بتائیں. پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے وضو پہ اپنے سارے گناہ جو ہیں وہ الگ الگ سے واش کیے, پھر ہم نے نماز پہ واش کیے. اچھا ایک اور بات ہے, وہ کسی کو پتہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ہو اس کے گھر کے پاس ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ 5 ٹائمز اس کے اندر نہائے تو پھر کیا اس کے اوپر کچھ ڈرٹ ہوگی؟ تو ڈرٹ, کس ڈرٹ کی بات کر رہے تھے وہ, اور وہ کون سی نہر تھی جس کے اندر ہم 5 ٹائمز؟ جی جو ڈرٹ ہوتی وہ کیا ہوتی, وہ کون سی والی ڈرٹ تھی؟ سنس کی یا گناہوں کی ڈرٹ تھی نا. اور 5 دفعہ نہانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھنا 5. ایگزیکٹلی. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو استغفر اللہ بھی کہنا ہے, پر اپنی نماز نہیں چھوڑنی. جیسے اب میں یہ آیت آپ سے شیئر کری تھی نا یہ والی, تو پتہ ہے میں نے اس کے لیے ایک تفسیر میں ایک واقعہ دیکھا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ایک دفعہ نا ایک کسی بندے کے بارے میں کچھ کمپینینز نے کہا وہ بندہ رات کو تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور صبح میں چوریاں کرتا ہے. چوری کرنا اچھی بات تو نہیں ہے نا. پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ واقعی نماز پڑھتا ہے نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس غلط چیز کو چھوڑ دے گا. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم غلط کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کچھ تھوڑا تھوڑا اس کی پاور میں تھوڑی سی کمی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی صلاح امپروو کریں گے تو پھر ہماری پروٹیکشن بھی ایول ڈیڈ سے امپروو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آج ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جا کے تھوڑا سا اینالائز کرنا ہے کہ ہم اپنی صلاح کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اب باری باری میں سب بچے جو ہیں وہ مجھے ایک ایک پوائنٹ بتائیں کہ ہاؤ وی کین امپروو آور صلاح سو دیٹ وی کین موو فارورڈ. جی عبداللہ وی اسٹارٹ ود یو. 1 پوائنٹ. کہ آپ وضو اچھا کریں, بہتر ویری وضو. گڈ ویری گڈ. جی احمد ناؤ یو. کوئی نماز پڑھے, ویری گڈ ویری گڈ. زرناب آپ بتائیں. برے کام نہ کریں. ہاں جی برے کام نہ کرے, پر نماز کے لیے اسپیشلی نماز کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کس چیز سے آپ کی نماز اچھی ہو سکتی ہے, کوئی ٹپ بتا ذہن دیں. رکھیں کہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, بندوں کے لیے نہیں. ویری گڈ ویری گڈ. ایکسلنٹ آنسر زرناب, ویری نائس. جی حاجرہ آپ بتائیں. کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. بالکل ویری نائس. جی منیحا. جی منیحا یو وانٹ ٹو شیئر. آپ جیسے اینی تھنگ جو آپ کو ہیلپ کرتی ہو. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ جو ہے وہ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی, پر یہ بات ہے کہ جو آپ کو میٹر کرتی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے اس سے لرن کیا ہے, مطلب آپ کو لگا کہ اس سے آپ کی پریئر امپروو ہو گئی تھی. جو ہی اذان ہو وہ فوراً پڑھنی چاہیے, لیٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ویری گڈ. یہ بہت اچھا ہوتا ہے. پتہ ہے جب بھی نماز ہم لیٹ پڑھتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے, ہم رش کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اوکے محمد ناؤ یور ٹرن. آ جاؤ فاطمہ, آپ یہیں سے بتانا, آپ یہیں سے بتانا. اوکے آ جاؤ. Bad deeds are like heavy stones, and good deeds are like light leaves on each left and right shoulders. Reading namaz properly, it gives you more light leaves, but doing it in a bad way, it increases stones on your left shoulder. گڈ. یہ بھی صحیح ہے, پر یہ بات ہے کہ یہ تو ہم لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ نماز سے ہوتا کیا ہے. پر اگر ہم لوگ یہ کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی اور آپ چاہ رہے ہو کہ بہت اچھی سی نماز پڑھے تو وہ کیسے پڑھیں گے آپ؟ مطلب اینی ٹپ فار
for yourself that helps you محمد, تاکہ اب ہم ایک دوسرے سے لرن کریں نا. جیسے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم آن ٹائم پرے کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں, کون سی چیز ہمیں ہیلپ کرتی ہے, کیونکہ we're helping each other here. So can you just give us one tip? The only tip I have is stay on track. Yes. Sometimes even read Jummah namaz in the masjid. Sometimes I do that. Very good. Very Because good. on the weekdays I don't have enough time, and because the school is reopening, I do it on the weekends. And for Zohar time. Okay. فاطمہ تمہارا you want to share کہ آپ کیسے نماز کے لیے کیا کہنا چاہتے ہو کہ نماز اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ Okay, recite. یہ مجھے بتا سکتے کہ سجدے میں ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اسپیشلی اس پہ بات کی تھی کہ سجدے میں ہم کس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ اللہ کے. اللہ کے. ایمان, now I want to hear کہ فجر میں نماز ٹائم پہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ ساری نمازیں پڑھنی چاہیے ٹائم پہ, لیکن جیسے فجر کی بندہ سویا ہوتا ہے, تھکا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے پوائنٹس دیتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں. جو نماز زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے نا, وہ پھر زیادہ اس کی اجر بڑھ جاتا ہے. ویری نائس پوائنٹ. جی آئی گیس حفصہ بھی ہمارے ساتھ ہے. حفصہ, زینب, کون بتانا چاہے گا؟ جی ہمیں نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. ویری گڈ, ویری گڈ. تو آپ کو کیا چیز, آپ ہمیں ٹپ دے رہی ہے نا, تو بتائیں کہ آپ کو کیا چیز ہیلپ کرتی ہے کہ آپ زیادہ اچھا فوکس کریں؟ جیسے فاطمہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر آپ سلولی پڑھیں گے اور سجدے میں دعائیں کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہو جائے گا. آپ کی کیا ٹپ ہے؟ آپ کو کیا چیز ہیلپ کرتی ہے؟ کوئی پوائنٹ ہو چکا ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ نے تو اپنا پرسنل بتانا نا, یہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 لوگوں کو وہی چیز ہیلپ کرتی ہو. ہمیں نماز جلدی پڑھنی چاہیے تاکہ وہ جب لیٹ ہوتی ہے تو ہم لیزی ہو جاتے ہیں. ویری گڈ. اور مریم آپ بتائیں گی؟ زینب آپ ہیں؟ میرے خیال سے زینب کا مائک, جی اوکے چلے. آئی گیس that's about it inshallah, and we will move forward to the next part that we have to share کہ جنہ کی ڈسکرپشن کیا ہے, کہ اس میں صرف سلام کی آواز آئے گی اور کوئی ill speech نہیں ہوگی, اور جنت میں جائیں گے بھی کون سے لوگ؟ جو کہ صرف سلامتی کی باتیں کریں گے. تو آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ I'd make that a full yes. Yes. So only Muhammad wants to go to Jannah. نہیں ہم بھی جا رہے تھے, سب جا رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ بہت زیادہ سلام سپریڈ کریں. تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سلام کرنا چاہیے. اور کون مجھے بتائے گا کہ کون سے سلام کرنے سے ہمیں ملتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ایزی سا کوشچن ہے, ہم نے اس کو کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ. اور فاطمہ آپ بھی بتانا چاہتی ہیں؟ جی اگر ہم صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 پوائنٹس ملتے ہیں, اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20, اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو 30 پوائنٹس ملتے ہیں. تو اب کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم یہ پورا والا سلام کریں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم 3 چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس میں, ہم کہہ رہے ہیں سلامتی ہو, رحمت ہو, ٹھیک ہے, اور برکت ہو. تو ہم 3 دعائیں دیں, اور ہمیں پتہ ہے نا ہر ایک گڈ ڈیڈ کے ہمیں کتنے ٹائمز ریوارڈ ملتا ہے؟ فرشتہ کتنے دفعہ لکھتا ہے ہر گڈ ڈیڈ کو؟ 10. 10 پوائنٹس. تو آپ نے 3 دعائیں دی تو آپ کو کتنے پوائنٹس مل گئے؟ 30.
سمپل میتھ ہے نا. تو اب ہم نے سلام کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی. آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ سلام کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے. تو اب ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے سلام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم جنت میں بھی صرف سلام ہی سلام سنیں گے. اچھا اب یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سورہ مریم کے اینڈ پہ ہے کہ جو لوگ سورہ مریم کے اینڈ پہ ہے کہ ان لوگوں نے بلاسفیمی کیا کی تھی کہ ایک پروفٹ کو کہا کہ وہ کیا ہے, نعوذ باللہ وہ کیا ہے. یو کین ریڈ اٹ آل. سب لوگ ریڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو. Yes. انہوں نے کیا کہا تھا؟ God has a son. God has a son. اللہ کی بات جو ہے یہ بالکل بھی نہیں ہم کہہ سکتے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ he is the creator, he is the created الخالق. تو خالق جو ہے مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا نا, ہو سکتا ہے؟ وہ سولو ہے بس. وہ سولو ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی عبداللہ. وہ سولو ہے. سولو کر دو یا اکیلے اس ایک کی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جنہوں نے لائٹ سی بات کہی ہے, پر بات ہے کہ اس سے کیا ہو, اس سے آسمان پھٹ جائے, زمین سپلٹ اوپن ہو جائے, کیونکہ یہ کتنی زیادہ مطلب غلط بات ہے. بہت غلط ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ان دا نیم آف سن آف گاڈ, مطلب ہاؤ کین اٹ بی. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. if نعوذ باللہ a god has a son then he cannot be a god, because جو اسی کو بندے کو offspring کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ حضرت زکریا کو پتا تھا کہ وہ تو ایک ہیومن ہے, ایک پروفٹ تھے, وہ نائس تھے, پر ان کو پتا تھا میں تو ڈائی ہو جاؤں گا, اور ان کو پتا تھا کہ پھر اس کے بعد کوئی اور اچھے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا والا کوئی نہیں ہوگا. تو ان کو لگ رہا تھا کہ میرے اندر یہ ایک ڈیفیشنسی ہے کہ میرا کوئی آگے ایسا انہیریٹر نہیں ہے جو کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتا سکے. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے الحی القیوم ہے. He is the ever living and the sustainer. So he does not need a son, because before the creation of everything Allah was there, and after ساری چیزیں destroy ہو جائیں گی تو still کس کا چہرہ باقی رہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ کا. ہم لوگ تو یہ بات نہیں مانتے. ٹھیک. اور اب ہم لوگوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو سیکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ those who believed and did good, Allah will make people love them or love that person. اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں لو ملے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا چیز ہوتی ہے. Discard the annotations. آپ لوگوں کو پوری حدیث نظر آ رہی ہے؟ یس. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, کس کو بلاتے ہیں؟ جو سب سے اسپیشل اینجل ہے, اینجل جبریل کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہم ساتھ اس وقت کیا دعا کریں گے دل میں کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ میں ہی ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دین پھر جب وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں, اس سے بندے سے محبت کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ زمین و آسمان میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے محبت کریں. اور پھر وہ سب بھی محبت کرتے ہیں اس بندے سے. اور ڈویلرز آف دا ہیونز کون ہیں؟ فرشتے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو وہ جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں. جبریل علیہ السلام جو ہے اعلان کر دیتے ہیں, سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اس بندے کو آنر کیا جاتا ہے ارتھ میں. تو کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جو بندہ بھی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کریں گے وہ آنریبل ہوگا ارتھ کے لوگوں کے لیے, اور اس کو لو کریں گے سارے لوگ جو کہ ہیون میں. اور ہیون کے کریشن کیا ہے؟ سارے کے سارے فرشتے.
اور جبرائیل علیہ السلام. اور آن دا کنٹری جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے اینگری ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں I resent this person, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو ہیٹ کرتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے کو ہیٹ کرتے ہیں اور ہیونز پہ ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں verily Allah resents this person so you should also resent him. تو سارے فرشتے بھی اس کو ہیٹ کرتے ہیں and thus he becomes resentful with him and he is hated on earth, کہ سارے لوگوں جو دنیا میں ہیں وہ بھی اس کو ریزنٹ کرتے ہیں اور ڈس آنر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے. اب ہم یہ چاہتے تو ہوں گے نا کہ ہم میں اللہ تعالیٰ لو کریں, چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ ایوری بڈی وانٹ. پھر اب ہمیں کچھ کرنے پڑیں گے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لو ہمیں ایسے ہی مل جائے, ہم نے کچھ کیا بھی نہ ہو؟ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لو آف اللہ ہمیں کیسے ملے گا. اس کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ ہم نے اپنی صلاح سے بھی کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. Allah Almighty says, whoever shows hostility to a friend of mine, I have declared war upon him. کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی کلوز فرینڈ ہو جو کہ جیسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے ہیں, تو اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ وار ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ وار ڈکلیئر کر دے تو وہ بندہ بچ جائے گا؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کتنا زیادہ اسپیشل ہوگا کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کہ اس کے ساتھ کوئی اینیمٹی شو کرے یا اس کو برا کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ وار ڈکلیئر کرتے ہیں. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیشل سرونٹ ہم بنتے کیسے ہیں. سرونٹ ڈز ناٹ گرو کلوزر ٹو می with anything more beloved to me than the duties I have imposed upon him. کہ سب سے ہم پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے کلوز ہوتے ہیں؟ اپنی ڈیوٹیز فلفل کر کے. تو اب ہماری ڈیوٹیز کیا کیا ہیں ایز اے مسلم؟ کیا کیا ڈیوٹیز ہیں؟ نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا, اچھے طریقے سے بات تو اللہ کرنا. تعالیٰ نے باتیں کی ان پہ عمل کرنا. روزے, حج سے ویری گڈ. اور جو چیزیں کہی ہیں ان چیزوں کو ماننا اور جن چیزوں سے منع کیا ان کا کیا کرنا؟ منع ہو جانا. ویری گڈ. اور ایز اے سن, ایز اے ڈاٹر, جو سارے آپ کی ڈیوٹیز ہیں ان کو فلفل کرنا. ٹھیک ہے. اور ایز اے گڈ پرسن جو آپ کی ڈیلنگز ہیں وہ فلفل کرنا. تو یہ تو آپ نے ساری اپنی ڈیوٹیز کر لیں. پر اب پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے, مائی سرونٹ کنٹینیوز ٹو گرو کلوزر ٹو می with extra good works until I love him. So ہم نے پہلے تو نماز پڑھ لی, اب ہم ایکسٹرا گڈ ڈیڈز کیسے کریں گے؟ جیسے اپنے صرف فرض نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے ایکسٹرا گڈ ڈیڈز کیسے کرنا شروع کرنی ہے اسی نماز کو. اسلام کو پھیلانا. جی بالکل. پر ہم صرف صلاح کو لے کے چلتے نا, ریسپیکٹ کرنا, برے کام نہ کرنا, بہن بھائی سے لڑائی نہ کرنا. ویری گڈ. یہ ساری باتیں صحیح ہیں, پر مجھے پتا ہے اب ہم صرف صلاح پہ فوکس کرتے ہیں. لیٹس ٹیک ون. اگر شروع میں جیسے آپ 8 ایئرس کے تھے, 7 ایئرس کے تھے, آپ نے کہا کہ اوکے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. اب آواز آ رہی میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پہلا سٹیپ تو کر لیا نا کہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی, صرف فرض پڑھنا شروع کر دی. اب آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور کلوز ہو جائیں, تو آپ کو اپنی نماز میں کیا امپروو کرنا چاہیے تاکہ آپ جو ہیں آپ نے صرف فرض پڑھتے تھے نا, تو اب آپ نے کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اور کلوز ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لو کریں؟ سنت, نفل, وتر. یس. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ آپ فجر کی سنتیں ایڈ کر لیں اور وتر ایڈ کر لیں. وتر آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر نیکسٹ سٹیج میں آپ اور سنتے ایڈ کر لیں. تو ہر دفعہ یہ سوچنا ہے کہ میں ہر دفعہ ایڈ کرنے سے کیا کر رہا ہوں, کیا کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی اور کلوز ہو رہی ہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے لو کریں. اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں when I love him I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, his foot with which he walks. Were he to ask something from
from me, I would surely give it to him. Were he to ask me for refuge, I would surely grant it to him. I do not hesitate to do anything, as I hesitate to take the soul of the believer, for he hates death, and I hate to displease him. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھیں، اس کی کان، یہ ساری چیزیں بن جائے گا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ اس کی ہر چیز میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ ہوگی، کہ اتنے کلوز وہ ہو جائے گا گڈ ڈیڈز کرنے کی وجہ سے. تو ہم سب یہ چاہتے ہیں نا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت کلوز ہو جائیں گے تو پھر ہم صرف اچھے اچھے کام ہی کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ بندے بن جائیں جس کی بات ہو رہی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لو کریں اور پھر اینجل جبرائیل کو بلائیں، اس کو بتائیں، پھر سارے لوگ کہیں کہ اینجل جبرائیل جو ہے وہ سارے فرشتوں کو کہیں، پھر سارے لوگ ہمیں آنر کریں. صرف کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لو کرتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ کا لو حاصل کرنے کے لیے ہماری کیا ایفرٹ ہوگی؟ کہ ہم نے ایکسٹرا گڈ ڈیڈز کرنی ہے. تو ایکسٹرا گڈ ڈیڈز کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کا لو چاہیے ہوتا ہے. چاہیے نا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا لو؟ جی. تو آج سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم نے یہ فوکس کر کے پڑھنی ہے کہ جیسے شروع میں کس نے بات کہی تھی، مجھے نام بھول گیا، ہاجرہ نے یا مجھے بھول گیا، کہ ایسے نماز پڑھنی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوں. تو ہم ایسے کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہم نماز تو ایسے پڑھتے کہ ہاں بس نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھیں گے تو بڑا گناہ، نہیں پڑھیں گے تو بہت گناہ ملے گا. کبھی کبھی ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس نماز پڑھ لیں، اوکے ٹھیک ہے ابھی تو بہت تھکے ہوئے، پر پڑھ تو لیے نا، کوئی بات نہیں، خیر ہے. ہم اگر ایک دم، آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی میں جب نماز پڑھی ہوتی ہوں، مجھ سے اتنی اچھی نماز نہیں پڑھی جاتی، میں ایک دم یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ایک دم آپ کا وے کہ آپ کس طرح سے رکوع کرتے ہیں، کس طرح سے سجدہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بے شک آپ نے آدھی نماز میں ایسا کیا ہو، کیا پتا وہی آپ کے لیے وہ والی نماز بن جائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ کلوز ہو جائیں. تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ وہ نماز ہے جس کے تھرو میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ کلوز ہو سکتا ہوں یا ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی سائٹ، ان کی ہیئرنگ، ان کی ہر ایکشن کو بلیس کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں بن جاتا ہوں وہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر چیز میں گائیڈنس دیں گے، ہر چیز میں سپورٹ دیں گے. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہو وہ کبھی لاس میں ہوتا ہے نہیں. میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ٹائم نکال کے نماز ابھی پڑھ لیتے تو آپ بندہ اچھی نماز پڑھ لیتے، اس کا ایٹ لیسٹ فائدہ ہو جائے. ایگزیکٹلی. پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں اس کے درمیان میں سے اٹھ کے میں نماز پڑھوں نا ایک دم، تو وہ کبھی کبھی مجھے اسی کام کے ذہن میں آتا رہتا ہے، اچھا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. تو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کے ٹائم سے ہی سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ نماز کا ٹائم جو ابھی اس وقت میں عصر کی یا ظہر کی نماز پڑھ، یہ واپس نہیں آئے گا. تو نماز پڑھنے کے بعد ریگریٹ کرنے سے اچھا نہیں ہے کہ اس وقت ہی اچھی پڑھ لیں، ہے نا؟ یس تو اس لیے ایگزیکٹلی. ہاں، تو اس لیے just keep this thing in your mind. یہ even I slipped even nowadays کہ اچھا جلدی سے پڑھ لو، پر ہم نے جلدی سے نماز نہیں پڑھنی. یہی تو بیسٹ چیز ہے، اسی کے لیے تو ہم نے پورے دن میں ٹائم زیادہ نکالنا ہے، نماز پہ فوکس کرنا ہے، باقی سب پہ کم فوکس نہیں کرنا. پر نماز کے اندر جو تھاٹس آتی ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کٹ آؤٹ کرنا ہے. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے، شیطان اپنا شیئر لے رہا ہوتا ہے آپ کی نماز سے. میں ہر وقت پتہ ہے سوچتی ہوں، میں کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اچھی نہیں پڑھی تو میں اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ ڈرائی اسپٹل کرتی ہوں، ایسے تھو اسپٹ کر کے نہیں، بس ہوا سی وہ کر کے، اور پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے پھر دوبارہ پڑھتی ہوں. اور میں کہتی ہوں اس طرح سے نا میں دل میں ہیپی ہوتی ہوں، میں نے اس طرح سے واپس شیطان سے اپنا شیئر لے لیا. اس نے میری ایک سورہ فاتحہ کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے دوسری بھی پڑھ لی، مجھے ڈبل ریوارڈ ملے گا. تو جب آپ اس طرح سے سوچیں نا کہ نماز میں آپ کو کانسٹنٹلی شیطان اس لیے تنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کی نماز اچھی نہ ہو، پر ہم نے اپنی نمازی کو تو اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مدد کرے گا، پر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ٹرائی ہم نے خود کرنی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لو ان لوگوں کو ملتا ہے جو ایفرٹ کرتے ہیں، اور ایفرٹ بھی کوئی ایسی ایفرٹ نہیں، ایکسٹریملی اچھی ایفرٹ. تو اچھی ایفرٹ کریں گے آپ سب لوگ؟
جی Yes, صرف میرے خیال سے حفصہ کرے گی. حفصہ نے کہا کہ وہ اچھی ایفرٹ کرے گی. مجھے اور maybe. کسی کی آواز بھی کرے گا اور بھی کسی کی آواز آنی چاہیے نا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون ایفرٹ کرے گا. جی میں کروں گی. انشاءاللہ بھی کروں گا. ہم سب لوگ ٹرائی کریں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ کبھی بھی ہم لوگوں نے گیو اپ نہیں کرنا. اگر ہماری ایک نماز اچھی نہیں ہوئی تو اگلی ہم نے اس سے زیادہ اچھی پڑھنی ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے کہ ہماری نمازیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کانشیس ہو کر کریں. پتہ ایون یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ سے کیوں کہلوانا چاہ رہی ہوں تاکہ لوگ کانشیس ہو جائیں کہ اتنے سارے بچے ٹرائی کریں تو میں بھی کر سکتی ہوں. ہم ایک دوسرے کو انکریج کریں. کچھ بولنا ہے. بتائیں نہ بولے. مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی بیٹے. جو کہہ رہا تھا میں نے کچھ بولنا ہے وہ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. اچھا اب یہ لاسٹ والی دعا ہمیں کس نے کرانی تھی؟ میں کروا سکتا ہوں. مجھے بھول گیا ہے کہ میں نے کس بچے کو اسائن کی تھی. میں ایک دفعہ ذرا اس کو دیکھ لوں کیونکہ پھر ذرا وہ ہو جائے گی نا. لیٹ می سی کہ کون سے بچے کی باری تھی. وہ لاسٹ والی دعا جو ہے وہ ہمیں حفصہ نے کرانی ہے اور بالکل چھوٹی والی دعا جو ہے وہ ہمیں زرناب نے کرانی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی اب میں دوبارہ سے شیئر کر لیتی ہوں. جی حفصہ آر یو ریڈی؟ یس. جی آپ نے شکارہ تک سٹاپ کر جانا ہے. ٹھیک ہے پھر اس کا ترجمہ بھی میں ساتھ ساتھ کر دوں گی. ٹھیک ہے تاکہ پھر ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا نا. ہم لوگ درود شریف پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی چلیں پڑھائیں. رب اجعلنی لک شکارا. رب رب اجعلنی لک شکارا. ربی اے میرے رب اجعلنی بنا دے مجھے لکا اپنے لیے شکارا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکر کرنے شکر والا. کرنے کا. صرف شکر کرنے والا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بہت زیادہ شکر کرنے والا. شکارا بہت زیادہ شکر کرنے والا. جی حفصہ کنٹینیو کریں. لک زکارا. لکا اپنے لیے لکا ذکارا. لکا اپنے لیے ذکارا. اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ بہت ذکر زیادہ کرنے والا. بہت زیادہ ذکر کرنے والا. ٹھیک ہے جی. لک رحابا. لک رحابا. آپ لوگ بھی ریپیٹ کریں. رب وترحابا. ویری گڈ. لکا اپنے لیے رہابا بہت زیادہ ڈرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے صرف مومن ڈرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے. وہی ڈرتا ہے نا کہ میں کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دوں, اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ کا حقدار نہ بن جاؤں, ہے نا. جیسے ابھی ہم ڈر رہے تھے کہ ہم وہ بندہ نہیں بننا چاہتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کو ہیٹ کرتا ہوں اور سارے لوگ اس کو ہیٹ کریں. ہم سب لوگ ڈر رہے تھے نا کہ ہم وہ نہ بن جائیں. ہم بہت زیادہ ہوپ فل تھے اور ہیپی تھے کہ ہم وہ بنے جس سے اللہ تعالیٰ لو کرتے ہیں, پر وہ کبھی نہیں بننا چاہتے جس کو اللہ تعالیٰ ہیٹ کرتے ہیں. جی آگے پڑھیں. لک متواعا. لک متواعا. لک متواعا. اپنے لیے بہت اطاعت کرنے والا جو بہت زیادہ آپ کی اطاعت کرے. جی. لک مخبتا الیکا. منیب. لک مخبتا الیک. اپنی طرف بہت عاجزی کرنے والا جو بہت زیادہ عاجز ہو. جی پڑھیں آگے. اواہا منیبا. اواہم منیبا. اواہم منیبا بہت زیادہ آہیں بھرنے والا. منیب بہت زیادہ رجوع کرنے والا. آمین. جی زرناب لاسٹ والی دعا کریں.
میں بڑا کر دوں جناب. اللہم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللہم إني أسألك اللہ أسألك لذة النظر لذة لذة النظر إلى وجهك إلى وجهك إلى وجهك والشوق 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 إلى لقائك إلى لقائك. لقائك. بارک اللہ، ویری گڈ. اللہم انی اسألک، اس کا مطلب ہمیں عبداللہ نے بتایا تھا. اب اور کون بتائے گا مجھے؟ بتائیں نہیں صرف فاطمہ بتائیں. میں اللہ فاطمہ بتائیں اونچا بولے. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ویری گڈ. یہ کس نے بتایا ہے؟ جی فاطمہ آپ نے بتائیں. اللہم اونچا بولے فاطمہ. جی میں وہ نیچے والا پڑھ سکتی ہوں پورشن. بے شک میں ویری گڈ. جی جناب بتائیں. جی میں نیچے والا پارٹ پڑھ سکتی ہوں. شور آپ پڑھ سکتی ہیں، بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your countenance and the eagerness of meeting you. آمین. اے اللہ میں سوال کرتی ہوں، کرتا ہوں، لذت النظری، لذت نظر کے، دیکھنے کے، الا وجہک، طرف تیرے چہرے کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ ان خاص لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوگا جنت میں جو کہ اچھے اچھے کام کرتے تھے. والشوق الی لقائک، اور اس شوق کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، تو میں اس چیز کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اس دعا کو ضرور مانگا کریں، اور شوق سے سوچ کے کہ جو میں اچھے اچھے کام کر رہا ہوں ان کا بدلہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلے انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کو جو کہوٹ کی چیز میں نے وہ کرنی تھی، میں 5 کوسچن شاید اس کے ہوں گے، تو اس کو آپ لوگ کھول کے یو کین ڈو دیٹ. میں شیئر کروں گی بائی دا ایوننگ. تو جو آج ہم نے کور کیا اس میں سے ہی ہوں گے وہ. ٹھیک ہے، 5 کوسچنز، اینڈ لیٹس سی کہ کون بچہ اس کو کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنی پیس پہ کر لیں، اور اگر جیسے عبداللہ، حاجرہ، زرناب مل کر کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا آئی ڈی ایسا بنا لیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس کس نے اٹیمپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو میں لنک، ہاں جی میں لنک شیئر کروں گی کہوٹ کا. ٹھیک ہے، اور وہ آج کے لیسنز میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے اچھی طریقے سے سنا ہوگا پھر وہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. حافظ. اللہ حافظ. حافظ.